رات بھر جو لوگ بات کرتے تھے سب سے آخر میں یہ طے ہوتا تھا حلقے میں کہ سب سے آخر میں مظفر علی سید بات کریں گے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کے دوست سمیت جو اچھے شاعر ہیں ان سے لے کے بڑے شاعروں سمیت پورے کا پورا اسلوب منتقل ہو جاتا ہے اس شاعر کے اسالیب میں سے جو ایک ہوتا ہے۔ مظفر علی سید اور ضیاء جلندھری نے مجھے کتابیں عطا کرنے میں کوئی بخیلی نہیں۔ فی الجملے نسبتی تو کافی بہت مرا بلبل ہمن کے قافیے گل شود بس۔ یوں تو یہ شعر نظیری کا ہے لیکن مظفر اور اختر ایک دوسرے کے ہم قافیہ ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی 85 یا 86 کا زمانہ ہے جب کچھ عرصے کے لیے بہت تھوڑے عرصے کے لیے مظفر علی سید اسلام آباد پوسٹ ہوئے اور حلقوں میں ان کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ رات بھر جو لوگ بات کرتے تھے سب سے آخر میں یہ طے ہوتا تھا حلقے میں کہ سب سے آخر میں مظفر علی سید بات کریں گے، اور اگر اتفاق سے آپ نوجوان ہیں اور ان کے ساتھ والی کرسی میں بیٹھے ہیں تو حلقے میں گفتگو ہو رہی ہے تو وہ آپ کو ٹہوکا دیتے ہیں کہ بات کرو۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد میں جو زیادہ ملاقاتیں رہی سید صاحب سے، اور راولپنڈی میں شینگری لا اور شمع ہوٹل پہ کچھ ملاقاتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری قومی ریسٹورنٹ میں اور ستارہ مارکیٹ کے ایک ریسٹورنٹ میں اکثر ملاقاتیں رہی ہیں جنہیں 1 to 1 کہنا ہو تو زیادہ بہتر۔ اور وہ جس سینٹنس کا یا لفظ کا ذکر کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر عزیز ابن الحسن، وہ واٹر شیڈ شاید کہ ہمارے تعلقات میں ایک واٹر شیڈ۔ تو ایک دن آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بہت ضخیم کتاب تھی جس کا نام تھا ٹریبیوٹس، اور وہ گوتھولڈ ایفریم لیسنگ کی کتاب تھی۔ تو بیٹھتے ہی یہ فرمایا کہ اگر گڑ والی چائے پینی ہے تو میلوڈی چلتے ہیں، اگر چینی والی پینی ہے تو آپ پارا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا جی جہاں بھی چائے پی جائے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے جو یقیناً آپ نے وہاں سے لاہور سے اور دوسرے گوئٹے سینٹر سے لی ہوگی، تو اس سے مجھے بہت دلچسپی ہے اور جی لیسنگ سے بھی دلچسپی ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ ہیو یو گون تھرو دیٹ بک؟ میں نے کہا سم ہو۔ تو امتحاناً صحیح آزمائش کے طور پر نہ صحیح ایک جملہ پوچھا کہ جو تمہیں پسند آیا ہو کچھ اس میں سے وہ مجھے بتاؤ۔ تو مجھے ایک دم پرفیکشن کے حوالے سے انگریزوں کے کہے ہوئے ایک فقرے کی یاد آئی کہ ویئر لائز دا پرفیکشن ایون ہومر ناٹ۔ تو میں نے وہ فقرہ فوراً مجھے سمجھ آ گئی جس فقرے کے بارے میں وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ تھا کہ I can only think with my pen on paper. If my ideas satisfy me in the end, I tear the paper up. If not, I send it to the printers. یہ فقرہ تھا۔ تو اس پہ بہت دیر تک بات ہوتی رہی۔ تو انہوں نے مجھ سے کافی سوالات کے بعد اذن پاریابی دیا۔ وہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے وہ نوجوانوں کو پسند تو کرتے تھے لیکن اپنے پاس نہیں بٹھاتے، ہر آدمی کو اپنے پاس وہ نہیں بٹھاتے۔ اس سلسلے میں وہ بہت منتخب آدمی تھے۔
تو کچھ کتابیں ہماری اس کا سبب بنی. جب ٹریبیوٹس کا وہ فقرہ میں نے سنا دیا تو پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میر صاحب کے بارے میں آپ کا کوئی نقطۂ نظر، کیا میر کو دیکھا آپ نے؟ تو میں نے کہا میں نے صرف دیکھا نہیں ہے بلکہ آپ نے جو نقوش کے میر نمبر کی تیسری جلد میں جو ایک طویل ترین مضمون 100 صفحے کے قریب لکھا ہے وہ بھی، اور میر کی فارسی شاعری بھی جو نیجر مسعود نے جس کا مخطوطہ فراہم کیا تھا اور اس کا چربا اتارا گیا تھا اور وہ نقوش میں چھپا تھا، وہ بھی دیکھیے. تو فرمانے لگے کہ کیا کچھ اثرات میر کے جو ہیں تمہارے نزدیک غالب پر ظاہر ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اردو والا تو مجھے تھوڑا یاد ہے، لیکن فارسی والا میر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے غالب کے اردو کلام. تو ان کی عادت تھی کہ وہ کن آباد کی جو ہے اس تک، تو کہنے لگے مثلاً، اور پھر خاص اپنی وہ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت تک وہ حلقہ ارباب ذوق میں مضمون پڑھتے ہوئے اس وقت تک اگلا فقرہ نہیں پڑھتے تھے جب تک واہ کی آواز نہ آئے، اور پھر وہ مخصوص اپنی اینک نیچے کر کے ایسے کر کے پہلے دیکھ کے اس کے بعد پھر وہ بات کیا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ ایک شعر فوری یاد آ رہا ہے، اگر قبول ہو تو دیکھیے گا اس کو. ای با قربانت روام بسیار رنگین می روی از خرام تو به ہر گام بہاری مانده است. دیکھو تو دل فریبی انداز نقش پا موج خرام یار بھی کیا گل قطر گئے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہا کہ شاعروں کے جو اثرات دوسروں پر پڑتے ہیں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کے دوست سمیت جو اچھے شاعر ہیں ان سے لے کے بڑے شاعروں سمیت پورے کا پورا اسلوب منتقل ہو جاتا ہے اس شاعر کے اسالیب میں سے جو ایک ہوتا ہے. تو انکویزیٹو بہت زیادہ تھے. تو میری طرف جب استفساریہ استفسارانہ نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا کہ ایک شعر ہے غالب کا ہے، اگر نام ہٹا دیا جائے اور زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ کس کا ہے. ہم مواحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسول، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئی. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے غالب نے اقبال کے آنے کی خبر ہمیں دے دی تھی. تو بہت خوش ہوئے. اس طرح کے بہت سارے موقع ایکسٹیسی کے پیدا ہوتے رہے، پھر وہ ریٹائر ہوئے یا کر دیے گئے. تو میں جمعے کے دن بیٹھتا تھا یہاں سے بس پہ، ان دنوں بسیں ایسی نہیں تھیں، 5-6 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد لاہور پہنچتے تھے ہم، اور پھر اتوار کی رات میں واپس بیٹھ جاتا تھا. اور وہاں لکشمی میں نیشنل ہوٹل ہے، وہاں میں ٹھہرا کرتا تھا. تو شام کا انتظار ہوتا تھا کہ کیسے شام ہو اور مظفر علی سید تشریف لائیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی موقع مل سکے. اگرچہ انتظار حسین اس بات کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اور مظفر علی سید کی تنقید کے بارے میں بھی ان کا خیال کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں تھا، باوصف اس کے کہ آخری کتاب جو مظفر علی سید کی ہے سخن اور اہل سخن، وہ انتظار حسین کی مرتبہ ہے. لیکن جب میں نے اس پہ تصویر دیکھی اس کتاب تو وہ کفن میں لپٹے ہوئے ایک آدمی کی تصویر ہے. تو جس کرب سے میں دوچار ہوا اس کا میں وہ اظہار نہیں کر سکتا. تو خیر واپس آتے ہیں کہ کتابیں عطا کرنے میں، چاہے وہ لائبریری کی کتابیں ہوں، وہ بہت سخی تھے.
اور ایک بار مجھ سے انہوں نے پوچھ لیا کہ کوئی شدھ بدھ اگر تمہیں فرینچ میں ہو تو میں نے کہا کہ مجھے انگریزی درست طور پر نہیں آتی، اور کہنے لگے کہ پھر انگریزی شاعری پڑھنے کا دعویٰ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ انگریزوں کی کالونی، انگریز جو ہے وہ فرینچ کی کالونی رہے ہیں، اس پر ان کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ بعض شاعر کینٹو کے کینٹو اور سٹینزا کے سٹینزا فرانسیسی میں لکھ جاتے ہیں۔ مجھے تو معلوم نہیں ہوا، لیکن یہ اس زمانے میں نمل ہوتا تھا جو اب نمل ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز۔ تو داخلہ کروا دیا اور مجھے بتایا کہ تمہارا داخلہ میں نے کرا دیا ہے تو کلاسز جو ہیں وہ لیا کرو۔ اس زمانے میں مادام بوفے جیکولن جو امبیسڈر کی بیٹی تھی وہ یہاں پڑھاتی تھی، تو میں نے خیر کچھ عرصے تک وہ کلاسیں لی، زبان تو نہیں آئی، اور باقی بھی جن میں اظہار کرتا ہوں وہ آتی ہیں یا نہیں آتی، وہ الگ سا ایک سلسلہ ہے۔ لیکن ایک کتاب ان کے جو میں کوشش کے باوجود واپس نہیں کر سکا، وہ کنٹمپریری امریکن پوئٹری تھی، جس سے مجھے سراغ ملا مظفر علی سید کی تنقید میں طنز کے پہلو کو۔ اس کتاب میں ایک فقرہ تھا، confronted by the qualities of our common condition, a sensitive and mature man may not survive without a strong ironic sense, for although irony may thwart genuine human emotions, but its absence makes genuine human emotions virtually impossible. کہ ہماری عمومی صورتحال سے متصادم ایک توانا اور اس سے ملا رکھنے والا اور ایک بالغ نظر شخص کا زندہ رہنا مشکل ہے جب تک وہ طنز استعمال نہ کرے، اگرچہ کہ طنز اصیل انسانی جذبات پر خط تنسیخ پھیر دیتا ہے، لیکن اس کے بغیر اصیل انسانی جذبات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شروع میں ڈاکٹر عزیز ابن الحسن نے یہ کہا کہ اختر کو گلہ ہے، تو اگر اختر حسین رائے پوری کے کا وہ اعتراض جو اقبال کو بہت پسند آیا اور یہ لکھنے کے باوجود کہ اس کے بعد اقبال نے اپنی نظم کو ایک نیا رخ دیا، تو آخر میں یہ لکھنے کی کیا تک ہے کہ پھر بھی وہ اگر فن نقد میں کامیاب نہیں ہو سکے تو صرف ایک بات ہے کہ تنقید مشکل کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو شاید یاد بھی ہوگا 92 میں تنقید، 92 کہہ رہا ہوں 94 میں تنقید کی آزادی پر میرا ایک مضمون چھپا تھا، جس میں میں نے کچھ گلے شکوے جو ہوتے ہیں، اور وہ جس شعر کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب سنا رہے تھے وہ حافظ کا ہے، اور میرا ان کے ساتھ یہی تعلق تھا کہ چنن با دوست آویزم بدل گرمی دم سازی، کہ چن ہنگام جہاں بازی پہ دشمن آویز ہے۔ تو میں نے ان سے اور ضیاء جلندری سے اور میرے شاعری کے جو استاد ڈاکٹر احسان اکبر ہیں ان سے ہٹ کے مظفر علی سید اور ضیاء جلندری نے مجھے کتابیں عطا کرنے میں کوئی بخیلی نہیں، چاہے ان کتابوں کا تعلق فلسفے سے تھا، سائیکالوجی سے تھا، اینتھروپالوجی سے تھا، یا کسی بھی زبان سے جو کم و بیش ہماری دسترس کے کافی قریب تھی۔ تو میرا جو بنیادی گلہ ہے وہ تو قائم ہے، میٹافزکس کی طرف ان کا اشارہ جو ہے وہ ان کے من جملہ جو یوں کہنا چاہیے کہ خواہشیں وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ میتھڈولوجی جو مابعد الطبیعات کی ہے جس نے انہیں عسکری سے اختلاف کرنے پر مجبور کیا، وہ مظفر علی سید جو ہے وہ میتھڈولوجی اس کو قبول نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کا ذہن ایسا تھا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تنقید کی آزادی
ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، چاہے اس کا ذکر اقوام متحدہ کے اعلان نامے میں موجود ہو یا غیر موجود۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سلیم احمد پر ان کا مضمون، ایون فیض پر ان کا جو مضمون ہے، بعض ایک دو مضامین ایسے ہیں جو بنتے نہیں تھے۔ مثلا فیض بطور ناقد، کبھی بھی شاعر بطور ناقد ایک ایسے شخص پر جسے کوئی دعویٰ نہیں کہ فیض صاحب کوئی ناقد تو تھے نہیں، اور نہ ہی کبھی بطور ناقد فیض صاحب کا ذکر کہیں ہوا، لیکن آخر کا یہ فقرہ جو ہے کہ اگر آپ فیض کی تنقید کو پسند کرتے ہیں تو ان کی شاعری کو پسند کرنا، اور اگر آپ فیض کی شاعری کو پسند کرتے ہیں تو ان کی تنقید کو پسند کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پرستش کی بات دوسری، یہ فقرہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ فن نقد میں استعارہ چلانا وارث الوی کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں، اور جدلیات کا جو تعلق نقد سے بنتا ہے، جدلیات کائنات کے قرائن میں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ تعلق مظفر علی سید سے بہتر کسی ایک آدمی نے بھی نبھایا نہیں انہوں۔ میں نے حلقہ ارباب ذوق میں جو ان کی گفتگویں سنی، اس کے علاوہ 25 ایک مضامین جو رفاقت راضی آج یہاں موجود نہیں ہیں، انہوں نے ڈھونڈ کے مختلف رسالوں جو کسی کتاب میں شامل نہیں، ان کی فوٹو کاپی مجھے عطا کی۔ غالباً عزیز ابن الحسن نے ان کے سپرد کام کیا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں سے مضامین مظفر علی سید کے دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہوئی وہ باتیں جو ایک ذاتی تعلق کی سطح کی ہے۔ دو باتیں کر کے آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مظفر علی سید کے لیے تنقید، شاعری اور تحقیق تہذیبی مسائل تھے، یہ ان کا پیشن تھا، فیشن نہیں تھا، جیسا کہ آج کل بن چکا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مظفر علی سید نے 63 میں سب سے زیادہ لکھا، 63 سے لے کے 65 تک جتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے، باقی کسی سال میں اتنا نہیں لکھا۔ کچھ پروفیسیز ہوتی ہیں بعض لوگوں کی جو بالکل غلط ثابت ہوتی، مثلا تنقید کی آزادی میں جو آنگ سان سوچی کا ذکر ہے اور اس کو ثواب پہنچانے کی جو کوشش کی گئی، اگر مظفر علی سید اس زمانے میں زندہ ہوتے جب آنگ سان سوچی نے گل کھلانا شروع کر دیے، تو کیا پتا کیا ان کا احوال ہوتا۔ تو وہ جو تعریف ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اتنا عادل اور اتنا بخشش والا ضرور ہے کہ یہ فور و گزاشت مظفر علی سید کی معاف ہو جائے گی۔ تو 4 مصرے ان کے جو ان کے پسندیدہ شاعر بھی ہیں انگریزی کے WBS، ان کے پڑھ کر میں رخصت چلا، چونکہ باتیں اتنی زیادہ ہیں اور ظاہر ہے 30-35 سال پر مشتمل ہے، تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true, but one man loved the sorrows of you changing face۔ بہت شکریہ۔